ابراہیمی پکار کسے کہتے ہیں؟ یہ پکار کب ہونی چاہیے؟ اور راہ حق واضح ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے۔ اب تک ہم نے 77 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 78 سے 80 کی تفسیر کو سنیں گے۔ آئیں آیت نمبر 78 کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون۔ اور جب اس نے سورج کو دیکھا کہ وہ سینے افق کو چیر کر نکل رہا ہے تو کہا کہ یہ میرا خدا ہے، یہ تو چاند اور ستاروں سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا اے قوم، میں ان شریکوں سے جنہیں تم خدا کے لیے قرار دیتے ہو بیزار ہوں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 78 کی تفسیر۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں سے بحث و گفتگو کر رہے ہیں، نہ کہ اپنا ذاتی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یا قوم اور مما تشرکون میں شرک نہیں کرتا، تم شرک کرتے ہو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سورج، چاند، ستاروں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ تو تھا اس آیت کا نقطہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سے پیغامات پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، لوگوں کو دلیل سمجھانے کے لیے، پھر آخر میں اس عقیدے کو باطل قرار دینے کے لیے ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ وقتی طور پر باطل عقیدے کا ساتھ دیں اور اس کا اظہار کریں۔ نمبر 2، فطرت کو بیدار کرنا، فکر کو فعال کرنا اور احساسات پر متوجہ کرنا بھی تبلیغ کے طریقے میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، حقیقی محبوب وہ ہوتا ہے جو کسی زمان و مکان میں محدود نہ ہو، جسے کبھی زوال نہ ہو اور وہ وقتی نہ ہو۔ نمبر 4، اجسام کا بڑا یا چھوٹا ہونا اہم نہیں ہے، وہ تمام اجسام کیونکہ قابل تغییر اور ناپائیدار ہیں لہذا خدا نہیں ہو سکتے۔ نمبر 5، حق کی تعلیم دینے کا انداز یا باطل پر تنقید کا طریقہ کار مرحلہ وار ہونا چاہیے۔ پہلے چاند اور ستاروں کی نفی کی گئی ہے اور آخر میں سورج کا انکار کیا ہے۔ نمبر 6، شرک سے دوری اور نفرت کا اظہار ابراہیمی پکار ہے۔ نمبر 7، شرک سے نفرت کا اظہار ہے، شرک کرنے والوں سے نہیں۔ نمبر 8، دوری اور نفرت کا اظہار کرنا دلیل لانے اور برہان پیش کرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ پہلے افول یعنی غروب ہونے کو واضح کریں، پھر شرک سے دوری اور نفرت کا اعلان کریں۔ ناظرین، الحمدللہ ہم نے سورہ انعام کی 78 آیتوں کی تفسیر کو مکمل کر لیا ہے۔ اب اگلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو دیکھتے ہیں۔ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين۔ میں نے تو اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں اپنے ایمان میں مخلص ہوں اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ ناظرین، دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس آیت میں بندگان کے لیے کون کون سے نکات رکھے ہیں۔ زوال اور عدم استحکام سے گزر کر استحکام تک پہنچنا ملکوتی نگاہ کا ایک جلوہ ہے۔
جو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حنیفن کا لفظ حنف سے ہے، جس کے معنی اخلاص، گمراہی سے دور، راہ حق کو راہ مستقیم کی طرف مائل ہونا ہے۔ فطرہ جس کے معنی خلق کرنا ہے، اصل میں اس کا مفہوم چیرنا ہے۔ یہاں اس کے معنی شاید وہ ہیں جس کی طرف آج کے علوم اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا شروع میں ایک جمع ہوا مادہ تھی، پھر ایک دھماکے کے ساتھ اس کے ٹکڑے ہو گئے اور مختلف آسمانی سیارے وجود میں آ گئے۔ تفسیر نمونہ۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جو ہی راہ حق ہمارے لیے واضح ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ محکم انداز میں اس کا اعلان کریں اور اکیلے رہ جانے سے نہ گھبرائیں۔ نمبر 2، جو کوئی مادی، محدود اور فانی بتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جائے تو وہ معنوی اور ابدی معبود تک پہنچ جائے گا۔ نمبر 3، مادی جلووں میں نہ ڈوب جائیں، کیونکہ جلد یا بدیر ان جلووں کے زنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ خدا کی طرف توجہ کریں، کیونکہ وہ نئے سے نئے جلووں کو تخلیق کرتا ہے۔ نمبر 4، انسان اس جگہ پہنچ سکتا ہے کہ نسلوں میں پائے جانے والے باطل عقائد اور کسی بھی زمانے میں پائے جانے والے منحرف عقائد کو جڑ سے ختم کر دے۔ نمبر 5، خالص توحید کے ساتھ شرک سے دوری اور نفرت کا اظہار ضروری ہے۔ ناظرین، آخری آیت کی تفسیر سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، سورہ انعام کی 80ویں آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کے ترجمے اور تلاوت کو سنتے ہیں۔ وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون۔ اس کی قوم نے ان سے حجت تکرار شروع کر دی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں حجت تکرار کیوں کرتے ہو، حالانکہ خدا نے مجھے واضح دلائل کے ساتھ ہدایت کی ہے، اور جسے تم خدا کا شریک قرار دیتے ہو میں اس سے نہیں ڈرتا مگر یہ کہ میرا پروردگار کچھ چاہے، اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچے گا تو یہ خدا کی مرضی ہے، بتوں کی نہیں۔ میرے پروردگار کی آگاہی اور علم اس قدر وسیع ہے کہ وہ تمام چیزوں پر حاوی ہے، اور کیا تم متذکر اور بیدار نہیں ہو؟ ناظرین، نکات کے بعد پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کچھ پیغامات رکھے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ نمبر 1، باطل لوگ تعصب رکھتے ہیں، اس طرح کی جیسے اگر کسی قرض ادا کرنے والے شخص کو ڈھیل دی جائے تو وہ اس کے بجائے کہ قرض ادا کرنے کی فکر کرے سینہ زوری کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح گمراہ قوم جو شرک کرتی ہے اپنے اس فعل پر شرم محسوس کرنے کے بجائے سر اٹھا لیتے ہیں اور حجت بازی شروع کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، باطل اور گمراہ لوگوں کی ہٹ دھرمی پر حیرانی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ایک خدا کو ماننے والا شخص اگر اکیلا بھی ہو تو وہ اپنے مقابلے میں آنے والے بڑے سے بڑے گروہ سے بھی نہیں ڈرتا۔ نمبر 4، انسان کا کام ہے کہ وہ حق کی تلاش کرے، ہدایت پروردگار عالم کی طرف سے ہے، حتیٰ انبیاء کو بھی الہی ہدایت کی ضرورت رہتی ہے۔ نمبر 5، جو شخص پروردگار عالم کی ہدایت پا جائے پھر اسے کسی چیز کا ڈر نہیں رہتا۔ نمبر 6، غیر خدا سے نہ ڈرنا توحید پر ہونے کی علامت ہے۔ لا اخافو، مشرکین جناب ابراہیم علیہ السلام کو برے انجام اور انتقام کی دھمکیاں دیا کرتے تھے۔ نمبر 7، شرک کی بنیادوں میں سے ایک طاغوت اور بتوں کی طرف سے نقصان پہنچنے کا خوف ہونا ہے۔ لا اخاف ما تشرکون،
بتوں سے خوف بت پرستی پر اصرار اور تعصب کا سبب تھا۔ نمبر 8، ہر وجود کی تاثیر اور کردار اللہ کے ارادے سے متعلق ہے۔ نمبر 9، ربوبیت اس کے لیے سزاوار ہے جو علمی طور پر مکمل ہو۔ نمبر 10، حقیقت ایک فطری امر ہے۔ حقیقت انسانی اندرونی کیفیت ہے جس کو جاننے کے لیے ایک تذکر کافی ہے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ شرک سے دوری اور نفرت کو ہی ابراہیمی پکار کہتے ہیں، مگر یہ اس وقت ہونا چاہیے جب ہمارے پاس کوئی دلیل یا برہان موجود ہو۔ ناظرین، آج کا ہمارا ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔